الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بزرگ دوستو، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 کی تلاوت و ترجمہ تفسیر سنی تھی، بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے والی دو آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور فرمایا، اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی تھی، یعنی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد جب وہ گئے چلے، ان کے بعد یہ دوسرا یہودیت آئی اور عیسائیت آئی۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائی جو تورات شریف میں موجود تھیں۔ حالانکہ تورات شریف میں موجود تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائی ان سے، لوگوں سے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تورات شریف میں بیان کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ یہ تورات میں سارا لکھا ہوا تھا کہ مسلمان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دین مقبول اسلامی ہے، نہ یہودیت دین مقبول ہے اور نہ نصرانیت اور نہ عیسائیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ، وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے سلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کا ثواب آپ کو ہی ملے گا نا، ان جو نیکی آپ کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا، قیامت والے دن آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آپ کوئی گناہ کریں گے، اس سے پوچھا آپ کو ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا، نہ کہ وہ لوگ کہے گا نا کہ میرا پیر مرشد کامل ہے تو میں بچ جاؤں گا، میں گناہ کرتا رہوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق